سب سے تو پہلے میں تمام صحافیوں کا شکر گزار ہوں جو اس کوٹلہ والے میں رات کو جو سانحہ ہوا ہے اس میں آپ نے آ کر کوٹلہ کے لوگوں کی آواز بلند کرنے کے لیے جو تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ معاملہ تو کئی دنوں سے نہیں بلکہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا۔ یہاں ہر تاجر کو دھمکیاں دی جاتی، ان سے بتہ مانگا جاتا۔ اسی طرح مدثر پچھلے 6 مہینے سے ٹارگٹ ہو رہا تھا کہ یہ بار مدثر سے پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ بے شمار مدثر کے فون کے اندر ٹیلی فون کالز ہیں نعیم رضا کی، وائس میسیجز ہیں، بار مدثر نے پولیس کو بھی کئی دفعہ انفارم کیا، تو پولیس جو روایتی طریقے میں ایک ہمیشہ کہتے ہیں جی آپ اپنی ایک اپلیکیشن بھیج دیں پھر ہم کارروائی کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ اپلیکیشن دینے میں اور ایف آئی آر کرانے کے حق میں اس لیے نہیں رہا۔ ہمیں گجرات کے حالات کا ادراک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سیاسی نظام نہیں بلکہ جس طرح پورے ملک پر ایک مسلط شدہ حکومت ہے، اسی طرح گجرات کی عوام پر ایک مسلط شدہ ایک ٹولہ ہے۔ آپ بھی اس گجرات کے رہنے والے ہیں اور آپ پورے حالات سے واقف ہیں، یہ نہیں کہ وہ میرے سیاسی مخالف ہیں۔ جب بھی یہ کافلی کا ٹولہ اقتدار میں آیا تو گجرات کو ہمیشہ تھانے دار کا کلچر اور کلاشنکوف کا کلچر ملا۔ یہاں پر ہر طرف مسلح جتھے، کرائم، اور آپ ہر کرائم کے پیچھے دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ہی ٹولہ نظر آئے گا اور وہ ہے کافلی۔ چاہے آپ چڑیاولے والا بے گناہ قتل لے لیں، ماسٹر اعجاز کالس والے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، چیئرمین شمیم کے ساتھ کوٹلی بجاڑ میں جو زیادتی ہوئی، بازار کے اندر جو 2 بے گناہ لوگ قتل ہوئے، اور پھر دیکھا کہ آپ نے پولیس کو کس طرح مجبور کر کے یہ گندا کردار ادا کروایا گیا کہ ان مدعیوں کو مینج کیا گیا کہ بھئی تم دونوں فریقین کو نامزد کر دو، حالانکہ پورا کوٹلہ، پورا شہر یہ اس بات کا گواہ تھا کہ کس طرح غنڈوں نے دن دہاڑے آ کے مین بازار میں فائرنگ کی اور 2 بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا، کیونکہ یہ کھیل اس لیے کھیلا گیا کہ اگر وہ مدعی دوسرے فریق کو نامزد نہیں کرے گا تو پھر یہ صلح ممکن نہیں ہوگی۔ اسی طرح رات والے سانحے میں نے کہا کہ مدثر کو پرسوں پچھلے ٹائم کال آئی ہے گھر کے نمبر پہ، اور گھر پہ نمبر پہ خواتین کو کال کر کے دھمکی دی کہ کل 10 دن کہ شامی میں بچ جاؤں گا، اور پھر آپ نے دیکھ لیا دیواروں پہ، آپ اس گھر میں اندر موجود ہیں۔ میں صرف 2 جملوں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے جو آپ سب کو پتہ ہے کہ جب مریم نواز آزاد کشمیر الیکشن کمپین کے لیے گزر رہی تھی،
تو اس رات بھی کوٹلہ میرے گھر پر ڈیرے پر جو فائرنگ ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر نامعلوم ایف آئی آر کرا دی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس ایف آئی آر کا کچھ حاصل نہیں ملے گا، تو میں نے وقت کے انتظار کے لیے اس ایف آئی آر کو بھی پوسٹ پون کر دیا، نامعلوم کروا کے چھوڑ دیا، کیونکہ میرا مطالبہ یہ مدعا یہ تھا کہ اگر فائرنگ ہوئی ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہے، تو بھائی مجھ سے ایف آئی آر میں نامزد کیوں کرواتے ہیں؟ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، اور پولیس کو پتہ ہے جیو فینسنگ ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کو پکڑ کے مجھے بتاتے جی کہ یہ ملزم جنہوں نے رات کو آپ کے ڈیرے پر گھر پہ فائرنگ کی، ہم نے یہ ملزم پکڑ لیا، آپ انہیں نامزد کریں، کیونکہ یہ روایتی طریقہ ہے نا جی کہ بس وہ آپ درخواست دیں جی پھر ہم کارروائی کر لیتے ہیں، آپ درخواست دیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ پولیس بہت کچھ کرنا بھی چاہے تو اس وقت پولیس مجبور، اور ایک سیکیورٹی ایجنسی کے علاوہ پولیس کا کوئی کردار نہیں، کیونکہ اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کاف لیگ، کیونکہ پنجاب میں اتحادی جماعت ہے، اور اس وقت پوری انتظامیہ ان کے سامنے بے بس ہے۔ میں آفیسر کے نام تو نہیں لوں گا، لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان پہ رات والے واقعے کا بھی کتنا پریشر ہے، کس طرح کے فون آ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی وہ نہیں رضا تو نیاں پہ دینا بے گناہ ہے، بات نعیم رضا کی یا کسی اور کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جو بے پناہ عزت دی ہے تو بے پناہ اللہ نے طاقت بھی دی ہے۔ میرا یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی، میں صرف اپنے بھائیوں کے ذریعے کوٹلہ گجرات اپنے حلقے کے لوگوں کو آگاہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری ذات پہ آیا، میرے گھر پر فائرنگ ہوئی، میں خاموش رہا، بازار میں 2 بے گناہ بندے، میری دکانیں مارکیٹیں بند ہوئی، میں خاموش رہا، کیونکہ میں کوئی بھی رسپانس کرتا تو تمام اہل لوگوں نے، بازار کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں نے کہنا تھا کہ جی اقتدار آپ کے پاس ہے، نمائندے آپ ہیں، تو آپ صبر کر لیتے۔ لیکن میں نے کہا کہ وہ جو گجرات میں یہ کھیل کھیلتے رہے، اب وہ کھیل کھیلنا کوٹلہ میں شروع ہو گیا۔ میں نے لفظ میں کئی دفعہ سمجھانے کی کہ چودھری برادران اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے مشاورت کر لیں کہ انہوں نے سیاست کس طرح کی کرنی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اس کا جواب نعیم رضا کی طرف جائے گا یا کسی اور کی طرف نہیں جائے گا۔ بھائی یہ غلط فہمی ہے۔ انشاءاللہ آغاز جہاں سے یہ سرپرستی ہو رہی ہے، جہاں سے یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس کا کوئی جواب آیا تو اوپر سے لے کے نیچے تک آئے گا، پھر ایک نعیم رضا ٹارگٹ نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی جمہوری لوگ ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل بڑی مشکلات سے نکل کے ہم نے کوٹلہ کو امن دیا، اس علاقے کو گجرات کو امن دیا، ہم نے تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھی، اپنے کردار سے ثابت کیا، ہم نے تقریریں اور بڑھ کے نہیں ماری۔ آپ لاسٹ ہی کوئی 2 4 5 ہفتے پہلے کی ایک تقریر اٹھا کے دیکھ لے، ایک سیاسی جلسے تھی، انہوں نے کہا کہ ادھر کے لیے تو نعیم رضا ہی کافی ہے، تو یہ پیغام تھا انہیں کہ بھائی کچھ کرو، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اس پریس کانفرنس کو کے ذریعے میں تمام گجرات کے سیاسی دھڑوں کو، سیاسی جماعتوں اور بلاخصوص چودھری برادران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اب فیصلہ وہ کر لیں کہ انہوں نے سیاست کس طرح کی کرنی ہے۔ یہ چیزیں ان کے لیے نہیں ہوں گی لیکن ہمارے لیے نہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی بھی امن کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ لوگوں کی فلاح، لوگوں کی ترقی کی بات کی ہے، اور اب بھی انشاءاللہ ہمارا مقصد، ہمارا ایجنڈا لوگوں کی تعمیر و ترقی کرنا ہے، لیکن ایسی ظلمت اور بربریت کے سامنے سر جھکانا، میں کم از کم اپنی ذات اور اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے ظلمت کے سامنے سر جھکانے سے موت کو ترجیح دوں گا۔
میں ایسی سیاست میں جہاں غیرت مر جائے، جہاں آپ کے اپنے غیر محفوظ ہو جائیں، جہاں ہماری بہنیں بیٹیاں بچے گھروں میں سوئے رہوں اور بدماش آ کر ان کے دروازوں پر فائرنگ کریں، بھئی یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں۔ اب گجرات کی انتظامیہ اور سیاستدان یہ سیاسی ٹولہ فیصلہ کر لے، اگر اس کھیل کا ڈراپ سین نہ ہوا تو کم از کم میری یہ گزارش ہے اہل علاقہ سے، گجرات کی عوام سے، کہ وہ پھر حق کا ساتھ دیں۔ پھر انشاءاللہ میں نے کہا کہ جو ممکن ہوا، بھئی جینا تو ہے، اب بغیرت بن کے تو ہم جی نہیں سکتے، سر جھکا کے تو جی نہیں سکتے، جینا تو انشاءاللہ یقین ہے کہ غیرت مندوں کی طرح جینا ہے، اور لوگوں کی تعمیر و ترقی اور لوگوں کے امن کے لیے، زندگی خوشحالی کے لیے جینا ہے۔ اگر کسی نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی، اگر کسی نے ایسے ہوچے ہتھ کنڈے کیے، تو پھر بھائی اس تباہی بربادی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ یہ فیصلہ وہ آپ سب کر لیں۔ میں حکومت کو بھی اور بلاخصوص تمام جو حساس ادارے ہیں جو گجرات کے ہر معاملے کو بڑی گہری نگاہ سے جانچتے ہیں، وہ ابھی اپنی رپورٹس میں فیصلہ کر لیں۔ پولیس بھی فیصلہ کر لے کہ گجرات کو امن کا گوارا بنانا ہے یا پھر تباہی کے دہانے پہ لے کے جانا۔ اگر اس فائرنگ کا، اس خوف و ہراس کا صدے باب پولیس نے نہ کیا اور روایتی کردار ادا کیا، تو بھائی اگلے لائحہ عمل کے پھر ذمہ دار آپ ہوں گے۔ پھر یہ جنگ جو ہے وہ ایک جگہ تک، ایک مخصوص ایریے تک محدود نہیں رہے گی، پھر ہر گھر تک یہ جائے گی۔ بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور میں اپنے تمام میڈیا چینل کے تمام صحافیوں بھائیوں کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان طاقتوں کو جو ناسمجھی میں یہ کھیل کھیل رہی ہیں، کہ خدا را اپنے بچوں کو سیاست سکھاؤ، اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ اگر اصلاح نہیں کرو گے تو پھر اگلے نتائج کے آپ سب ذمہ دار ہوں گے۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ صاحب، جس طرح آپ کو موقع ملا، آپ نے اپنے علاقے کی تقریر کی، آپ کا علاقہ نظر آتا ہے رپورٹ ڈال دیا، تو کیا سمجھتا ہے کہ آپ کے علاقے کو؟ میں ایک سیکنڈ، میرے سوال سے پہلے مدثر سے آپ پوچھ لیں جو رات والا واقعہ ہوا اس کے بارے میں۔ مدثر اپنی بات کر لیں، پھر تصور بھی بات کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں صرف ایک سیکنڈ، اتنے میں باہر فائرنگ ہوئی ہے دروازے پہ۔ ہم نے نا یہ دروازہ کھول کے اوپر چڑھے ہیں، اوپر سے دیکھنے لگے تو ادھر سے پھر فائرنگ ہوئی ہے۔ وہ جو پیچھے بندہ تھا نا، اس نے اوپر فائر مارے، تو ہم پھر پیچھے ہٹ گئے۔ کل کی پرسوں کی دھمکیاں آ رہی ہیں، پہلے بھی انہوں نے 2 دفعہ مجھ سے 5 لاکھ روپیہ لیا ہے، جو میں نے دیا ان کو، دھمکیاں دے کے کہ تمہارے بچوں کو اٹھا لیں گے، تمہیں مار دیں گے۔ پرسوں شام کو انہوں نے میری وائف کو میرے گھر کے نمبر پہ فون کیا ہے کہ کل رات تک اگر وہ مجھے فون نہ کرے یا مجھے پیسے نہ بھیجے تو پھر میں گھر پہ آؤں گا تمہارے اور تمہیں دیکھ لوں گا۔ کل مجھے کالیں کرتا رہا جو میرے واٹس ایپ پہ سیف ہے۔ کون لوگ ہیں؟ نعیم رضا وغیرہ، جو میرے واٹس ایپ پہ سیف ہے، اس نے مجھے کالیں کی، میں نے اٹھایا نہیں فون۔ ابھی بھی وہ ساری کالیں، اس کی مس کالیں، اس کے میسیج، پھر اس نے وائس میسیج بھی کیے، وہ سیف ہیں۔ تو میں نے وہ اس کا جواب نہیں دیا۔ تو کل میں اور عدنان اور تصور ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو رات کو تقریباً مدثر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ کس سے اپیل کریں گے کہ وہ آپ کو تحفظ دے؟ میں تو گورنمنٹ سے اپیل کروں گا، جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں،
जो गुजरात के DPO साहब हैं, IG साहब हैं, सबसे अपील करता हूँ कि हम तो शरीफ लोग हैं, कारोबार करते हैं, हमारा तो ना बंदूकों से कोई तलक है, ना दुश्मनी से कोई तलक। तो ये तो इन्होंने टारगेट किया हुआ है हमको, मुझे भी, तसव्वुर को। आपने पहले 2 दफा ये बता दिए जी। तो ये आवाज पहले क्यों नहीं बुलंद की? पहले 2 दफा इसलिए बता दिया कि 2 दफा मैं पुलिस के पास गया था, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो मजबूरन मुझे घर वालों ने मजबूर किया कि 2 जान छड़ाओ इनसे, लेकिन वो 1 दफा भी दिया, दूसरी अब तो घर वाले भी कह रहे थे रात को कि 2 जान छड़ाओ, मैं क्या रोज पहले नहीं कितना दे। बता दिया आपने? 10 लाख रुपए, एक दफा 10 लाख, दूसरी ना दफा 1 दफा 5 लाख, 1 दफा 5। और अभी क्या मुतालबा था? अभी फिर कल का तो उनका था कि आज ही 5 देना है, और देना करोड़ है पूरा, किस बंदे का? नईम रजा का। जी तसव्वुर ना गल तसव्वुर को पूछो ये सदर साहब लाउड बोलियो, थोड़ा शॉर्ट कर लो। ਅਸੀਂ ਕੋਟਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ। ਪੌੜੇ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਕੋਟਲੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा तो ये बताएं कि अभी तक जो रास्ता वाक़या हुआ है उसमें आप लोगों की क्या दाद रसी हुई है? अभी तक कोई वापस करने वाले इदारों के पास से कोई आपके पास आया है या अभी तक क्या हुआ है? एक अदनान को भी गल कर अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਦਾਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਆਏ ਪਏ, ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਲਣਾ ਨੇ, ਘੁੱਲ ਲੈਣ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਵਾਜ਼ਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮੁਦੱਸਰ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਦੱਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੁਦੱਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੁਦੱਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੁਦੱਸਰ ਕੱਲਾ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ DPO ਨੂੰ, RPO ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਜ਼ਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ। ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਦੱਸਰ ਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਪੁਕਾਰ ਲਈਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। सवाल है कि आपको मौका मिला, आपके इलाके की हालात बदले, आपके इलाके को हमेशा तंग किया जा रहा है, चाहे सैलमीर हो चाहे कोटला हो। आप क्या समझते हैं कि आपको दोबारा पिछले द्वार में गिरने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आपने अपने जो मौका मिला तो आपने बड़े काम किया अपने इलाके में। देखिए साहब, मेरा ख्याल है कि वो हकीकत तो ये कि कोटला इस वक्त अल्लाह ताला के फजल करम से ना सिर्फ सियासत का महवर है बल्कि उनके लिए डरावना ख्वाब बन गया है, और वो अपनी सियासत को मिटते और ख़त्म होते देखते तो ये इन नाम नहाद गुंडों को इस्तेमाल कर रहे हैं। असल मकसद तो इन ताजरों से, मैं ये सिर्फ मुदस्सर नहीं है कि मुदस्सर आपको मैं यकीन से कह रहा हूँ कि यहाँ कोई, क्योंकि कोटला के लोग बहुत ज़हनी तौर पे शरीफ और कमिटेड लोग हैं, कोई 30-40 के करीब ऐसे लोग होंगे जो, मैंने कहा ना, डरते हुए लोग बेचारे सामने नहीं आते, जिन्होंने ये 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया दिया, जो मेरे नॉलेज में है। लेकिन मैंने कहा ना कि अब आपने लोगों की प्रोटेक्शन भी करनी है, अपोजिशन भी काटनी है, और लोग बेचारे क्योंकि कमज़ोर है, खड़े नहीं हो रहे। मैंने कहा कि मुदस्सर ने 2 दफ़ा इस सोच से दिए कि चले मेरी जान छूट जाए, और अब तो ये हो गया था, कर लिया कि कल इसकी वाइफ को नंबर पे इसको फोन करके धमकी दी। ठीक है, जब वहां से जवाब रॉन्ग आया तो फिर रात को उसके जवाब में फायरिंग की।
تو میرا خیال ہے کہ وہ جہاں وہ ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں. یہ بتا دیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پولیس ایک صرف ایجنسی کا کردار ادا کر رہی ہے، تو اگر پولیس آپ کی نہیں کرتی، آپ کو نہیں سپورٹ دیتی، تو پھر آپ کا کیا اگلا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں ہم سے تو یہ پوچھنا چاہیے، ہماری ہسٹری دیکھنی چاہیے. ہماری ہسٹری موجود ہے. جب بھی ہمیں انصاف نہیں ملا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت اور طاقت، یہ ہمت دی ہے کہ ہم اپنی لڑائی خود بھی لڑ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم وقت حاکم سے، حکومت سے، وہ جیسی بھی حکومت ہے، پولیس جیسی بھی ہے، ہم نے رات کو بھی اسی بات پہ ڈسکشن، جب ہماری یہاں پہ میں پہنچا تو پولیس نے کہا جی کہ ہمیں ایک موقع دے. ہم نے انہیں موقع دے دیا ہے، تو ہم مزید ان کے اگلے 24-48 گھنٹے 72 گھنٹے دیکھیں گے کہ وہ کیا اس وقوعے کو پہلا اور آخری وقوعہ بناتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، کیا وہ اس بدماشی سے، اس غنڈہ گردی سے لا تلقی کرتے ہیں یا سرپرستی کرتے ہیں. اگر پھر سرپرستی کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ جنگ سرپرستوں سے شروع کرنی چاہیے، گنڈوں سے تو نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو.